الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہاں درس دیتے ہوئے بعض اوقات کچھ آیات سے آدمی سرسری گزر جاتا ہے، پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ یہاں پر یہ ایک نقطہ تھا، اس کی وضاحت ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، تو پھر میں اس سے سکپ کرنے کی بجائے، گزرنے کی بجائے پھر پلٹ آتا ہوں اور اس کی طرف چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جہاں پر یہ منافقوں کا ذکر آیا اور منافقوں کے بارے میں رب کائنات نے بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ تو خود دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں یہاں پر سچ اور جھوٹ کی بحث بھی سامنے آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں، اب ہمارے ہاں تو سچ اور جھوٹ کا وہ پیمانہ جو ہمارے سامنے ہمارے دین اور مذہب نے رکھا ہے، ہم نے اس کو کبھی لفٹ نہیں کرائی۔ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ تشریف فرمائیں، ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آقا مجھے اگر ایک اونٹ عطا فرما دیں، اور سواری کے لیے مجھے دشواری ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، تو کرم ہوگا آپ کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، ظاہر ہے مجھے تو سواری کے لیے چاہیے، مجھے تو جوان اونٹ چاہیے۔ تو آقا کریم تبسم فرماتے ہیں کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی یعنی مزاحن بھی آپ اگر کوئی بات فرماتے تو اس کے اندر کبھی یعنی جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آدمی کی توجہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو، آدمی اس طرف متوجہ نہ ہو۔ جیسے ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور جنت کے لیے درخواست گزار ہوئی کہ دعا کریں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بہت غمگین ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو مزید خوشی عطا فرمانی تھی، تو اس لیے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، لیکن جو بوڑھی عورتیں ہیں یہاں وہ جنت میں جائیں گی تو جوان ہو کے جائیں گی، تاکہ اس سے جنت کی نعمتوں سے زیادہ بہتر انداز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو ہم مذاق میں جھوٹ بولنا وہ برائی نہیں سمجھتے، بلکہ آقا کریم حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کا اتنا کافی ہے کہ وہ کسی کی سنی سنائی بات بس آگے بڑھا دیا کرے۔ جیسے ہم آج کل افواہیں پھیلانا یہ تو ایک سائنٹیفک انداز ہے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، کردار کشی کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارا معیار یہ ہو گیا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات سنیں تو اس کو ہم لفٹ ہی نہیں کراتے، کہتے ہیں یہ تو ان کا چمچہ ہے، یہ ان کا پتہ نہیں کیا مطلب ہوگا، ان کی اتنی تعریف کر رہا ہے، یہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مفاد اس میں وابستہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کسی کی مذمت کر رہا ہو، برائی کر رہا ہو، کوئی اس پر الزام لگا رہا ہو، بہتان تھوپ رہا ہو، تو کوئی جستجو نہیں کرتا بھائی اس کی حقیقت کیا ہے، کہیں ان کی آپس میں کوئی ایسی دشمنی تو نہیں کہ یہ اس کو برا لوگوں کے سامنے بنا کر اور پھر اپنے مطلب پورا کرنا چاہتے ہوں، نہیں، فوراً اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ دیکھو کتنا بے باک نڈر آدمی ہے، ڈرتا ورتا کسی سے نہیں، جو بات ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے۔ یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے۔ اب یہ تو ایمان اور کفر کی بات ہو، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں، اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں بتایا گیا کہ 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی اور اس کی بیوی ہیں اور ان کی بیگم ان سے کچھ خفا ہیں اور شکوہ کرتی ہیں، جی آپ تو لفٹ نہیں کراتے، پتہ نہیں آپ کن کے چکروں میں رہیں، یا یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ ان کے درمیان کشمکش ہو، تو وہ ہر بیوی کو اگر یہ کہے کہ نہیں میں تم سے جتنی محبت کرتا ہوں اتنا کسی اور سے نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ بات سچ تو نہیں ہوگی، کسی ایک سے زیادہ وہ محبت کرتا ہوگا، لیکن بیویوں کے درمیان اگر ایک مفاہمت کی فضا رکھنے کے لیے، گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے، اور پھر بیویوں کی دلجوئی کے لیے اگر اس طرح اس نے کوئی طریقہ اختیار کیا تو اس میں کسی کا نقصان تو نہیں ہے نا، اور فائدہ بہت ہے، اور وہ فائدہ بھی ایسا ہے جس میں مخلوق خدا کی دل جوئی کی صورت نکلتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اجازت ملی کہ ہاں
ہم ہر ایک سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے جو محبت تم سے ہے وہ دوسری سے نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جنگ کا موقع ہے، اب کوئی شخص پکڑا گیا، اب جناب وہ جو مخالف ہے، دشمن ہے، وہ اس سے اب انفارمیشنز لینا چاہتا ہے، اب یہ کہے کہ جی ہمارے دین نے تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، تو جناب بالکل سچ سچ تمام راز جو ہیں اپنی فوج کے اور اپنی حامیوں کے اور اپنے ملک کے وہ بتا دے، تو ظاہر ہے کہ وہ سچا تو ہوا، لیکن اس نے تو بیڑا غرق کر دیا اپنے حامیوں کا اور اپنی فوج کا۔ تو ایسی صورت میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے میدان جنگ کی صورت میں وہ جھوٹ بولنا، وہ اس کی اجازت ہے۔ اور ایک تیسری صورت بھی بتائی گئی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ مثلا دو افراد جو ہیں وہ ذرا ایک دوسرے سے ذرا خفا ہیں، ان کے درمیان کچھ کشیدگی ہے، تو وہ ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے۔ ہم تو خیر وہ الٹا آگ لگانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن صلح کرانے کے لیے مثلا زید اور بکر میں کوئی مخالفت ہے، تو ہم نے زید سے کہا کہ بھائی آپ پتہ نہیں بکر کے خلاف کیوں اتنے باتیں کرتے ہیں، میری اس سے کل بات ہوئی تھی، وہ تو کہہ رہا تھا کہ زید صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور میں تو بڑی عزت کرتا ہوں، اور مجھے تو اگر ان کا دل مجھ سے دکھا ہوا ہے تو میں تو ان سے معافی مانگنے بھی مجھے کوئی تعامل نہیں ہوگا، تو ہم تو مل جل کر رہتے ہیں۔ تو اب یہ زید سنے گا کہ میں بکر میری تو تعریف کر رہا ہے اور میں ان کے خلاف دل میں بغض لیے بیٹھا ہوں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، تو وہ ان کا دل ان کی طرف مائل ہوگا اور دو بھائیوں کے درمیان ایک مفاہمت کی فضا ہوگی۔ تو اس طرح اس انداز سے یہ جھوٹ بولنے کی بھی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مبالغہ جو ہے وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتا۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں اس کو ایگزیجریشن کہتے ہیں، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ جیسے کوئی شخص گیا کہ بھائی آپ تو ملتے ہی نہیں، میں 1000 بار آپ کے گھر آیا ہوں، آپ کبھی ملتے ہی نہیں۔ اب 1000 بار گیا تو نہیں ہے ان کے گھر، لیکن کیا اس کو جھوٹ کہیں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ مبالغہ ہے۔ یا جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ بھائی میں تو دن رات آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی محفل ہو، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا کہ آپ جیسا دوست مجھے ملا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ہر محفل میں اس طرح شکر ادا نہیں کرتا اور دن رات اس کی تعریف نہیں کرتا، لیکن یہ اس طرح کہنا، یہ اس کو مبالغہ کہتے ہیں اور یہ اس کو جھوٹ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اور ہاں، یہاں پر نیت کو شامل ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر نیت ہی اس کو دھوکہ دینے کی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی ہے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اور ایک توریہ ایک ترکیب ہے، اس کو ابہام بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے کسی بات کے اندر دو مفہوم پوشیدہ ہوں، ایک مفہوم قریب کا ہو اور عام آدمی جب بولے تو اس سے یہ مراد لیا جائے کہ اس نے یہی کہا ہوگا، لیکن بولنے والے کی اصل مراد دور کا مفہوم ہو۔ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ لوگ کہتے ہیں فرشتہ ہیں جناب وائز، لوگ کہتے ہیں فرشتہ ہیں جناب وائز، ہم بھی کہتے تو یہی ہیں کہ وہ انسان نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ انسان نہ ہونے کا مطلب فرشتوں کی طرف بھی جاتا ہے اور دوسرا ایک مذمت کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، چلیے وہیں پہ لے جا کے بات ختم کروں۔ میں نام نہیں لوں گا کہ کہیں خدا نہ خواستہ غیبت کا پہلو نہ نکلتا ہو، حالانکہ وہ غیبت ہے نہیں، لیکن بہرحال کوئی پہلو نکل سکتا ہے۔ ایک ہمارے جامعہ انوار العلوم کے ایک بزرگ علماء میں تھے، تو ان کو ذرا بھیجا کسی معاملے میں، ذرا کوئی جھگڑا تھا، کوئی اختلاف تھا، اس کو دور کرانے کے لیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے اگر آدمی غلط بیانی کرے تو اس میں کی اجازت ہے، تو اور کوئی دوسرا کہے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا تو نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہوگا، تم ویسے ہی مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، تو ایسے میں کیا کرے آدمی؟ تو وہ بزرگ بتا رہے ہوں کہ جی میں تو گیا تھا، ان سے کہا کہ نہیں بھائی آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا مطلب تو یہی تھا کہ میں واقعی جھوٹ بول رہا ہوں سفید داڑھی کے ساتھ، لیکن اس کا مفہوم تو یہ نکلتا تھا نا کہ میں اب سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولوں گا، میری بات کا یقین کر لیں، اعتبار کر لیں۔ تو یہ یعنی یہ گفتگو کے پیچ ہوتے ہیں، لیکن اگر مثبت انداز سے اور بہتر مقاصد کے حصول کے لیے اگر ان کو اختیار کیا جائے تو اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہوتی۔ اور ہمارے دین اور مذہب نے چونکہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح راستے کا تعین کرتے ہیں، اس میں ان نزاکتوں کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ بلکہ اس بارے میں تو علماء نے یہ مباحث بھی کیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے
جب بتوں کی خبر لی تھی، جب ان کی قوم باہر گئی اور انہوں نے بت خانے میں جا کے سب چھوٹے بتوں کی ایسی کی تیسی کر دی، کسی کی ناک کاٹ دی اور کسی کا ہاتھ توڑ دیا اور کسی کے ساتھ کیا کیا، اور جو بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا اور اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا، اور پھر جب وہ بستی والے واپس آئے اور یہ حشر دیکھیا تو انہوں نے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ وہ بتوں کے خلاف بولتے تھے اور وحدہ لا شریک کی پرستش کی بات کرتے تھے، تو انہوں نے آپ پر اظہار کیا کہ یہ انہوں نے کیا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کیونکہ وہ بڑا بت جو ہے بیٹھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ بڑے کا کام ہوگا نا۔ تو اب وہ اپنی قوم میں ظاہر اللہ کے نبی ہیں، تو ان کو جو بڑائی، جو عظمت اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ کسی اور کو تو نہیں ملی، تو حقیقتاً مراد تو اس بڑائی کی تھی، لیکن وہ ظاہری طور پر وہ بڑا بت نظر آ رہا تھا، اشارہ اس کی طرف ہوا، تو اس طرح وہ لیکن یہ کہ لوگ اس قسم کی سوالات کرتے ہیں اور ہمارا دین اور ہمارا مذہب ان کا بھی جواب دیتا ہے، اور وہ سکپ نہیں کر دیتا، یار چھوڑو بس ایسے ہی ہوتا رہتا ہے اور اس طرح تو چلتا رہتا ہے معاملہ۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر سیاست میں کہا جاتا ہے نا، کوئی شخص اگر کوئی کسی کا کوئی غلط کام سامنے آئے، کسی سیاستدان کا، کہتے ہیں یار سیاست میں سب چلتا رہتا ہے، چھوڑو دفعہ کرو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھو گے پھر ہم کیسے رہیں گے؟ لیکن نہیں، ہمارا دین اور ہمارا مذہب یہ چھوٹی اور بڑی بات کی بات نہیں، بلکہ سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل اور جائز اور ناجائز کی ٹرم میں بات کرتا ہے، اور اس لیے ہمارے لیے راستے کھلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور قرآن کی صحیح فہم عطا فرما، اور ہمارے لیے عمل کے راستے کشادہ فرما، اور ہمیں بے عملی اور بد عملی سے بچا میرے مولا، اور اپنے کرم سے ہم سے وہی کام لے جسے تو بھی راضی ہو اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہوں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔